السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم خط بنام دوست پڑھیں گے۔ وہ دوست جو آپ سے روٹھ گیا ہے اسے منانے کے لیے خط پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ خط کو امتحانی مرکز سے سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح یہ لکھنا ہوگا کمرہ امتحان یا کوئی اور جو بک پر لکھا ہوا ہے، جو بھی نام ہے وہ نہیں لکھیں گے۔ امتحانی مرکز 29 مئی 2020، اور جس طرح اس کا پیٹرن ہے 29 اور مئی کے درمیان یہ نیچے ایک چھوٹا سا کوما جو ہے، کوما نہیں ہوگا، بس سلیش ہوگی اور حمزہ لازمی لکھنا ہے۔ اس سے اگلی لائن میں پیارے دوست اور ندائیہ ہوگا، پھر اس کے بعد السلام علیکم اور ندائیہ۔ یہ السلام علیکم کے 0.5 نمبر ہیں اور ندائیہ کے بھی 0.5 ہیں۔ اگر ندائیہ نہیں لکھیں گے تو پھر ایک نمبر میں سے آدھا نمبر ملے گا۔ اسی طرح پیارے دوست اور ندائیہ اس کا بھی اسی طرح نمبر ہے۔ آگے خط جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے سٹارٹ کریں گے۔ روٹھتے ہو روٹھو، ہم منانے کو تیار ہیں، مگر یہ تو کہو کہ روٹھے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو منایا جائے، خوشامد کی جائے، معافی مانگی جائے۔ کیا دوستی روٹھنے مننے ہی کا نام ہے؟ اب ضد چھوڑیے، سنا ہے سیدوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایسی ویسی باتیں جگہ نہیں پاتی۔ آپ بھی تو سید ہیں، پاک فطرت ہیں، پھر یہ روٹھنا کیا مانا؟ اچھا تو آپ سید سے بڑھ کر قبلہ و کعبہ ہیں۔ یہ ذرا احترام کے لفظ ہیں تو وہ ان کو کہہ رہا ہے۔ مان لیا، کہیے اب تو خط کا جواب دیجیے گا یا نہیں؟ اگر نہیں قائم ہے اور اسے قائم رکھنا ہے تو میں حاضر ہو کر مناؤں گا، پاؤں پڑوں گا، اس پاک ہستی کا واسطہ دوں گا جس نے آپ کو سید ہونے کا خلعت بخشا ہے۔ خلعت کہتے ہیں لباس کو۔ سوری، سنیے صاحب، اگر آپ سید ہیں تو ہم بھی راجپوت ہیں۔ آپ جھکنا نہیں جانتے تو ہماری گردن میں بھی خم نہیں آ سکتا۔ خم کا مطلب ہے جھکاؤ، فلیکسیبلٹی جسے کہتے ہیں۔ ارے لا حول ولا قوہ، میں کیا کہہ گیا؟ یہ لا حول ولا قوہ اس وقت پڑھتے ہیں جب ذہن میں کوئی فطور، کوئی شیطانی خیال آ جائے۔ بھائی دوستی میں اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستی تو برابر کا رشتہ ہے، جب تک قائم رہتی ہے ہم سطح رہتی ہے، یعنی ان کی سطح برابر رہتی ہے۔ اگر برابری نہ رہے تو پیری اور مریدی ہے، یعنی ایک پیر ہوتا ہے دوسرا مرید ہوتا ہے، اور اس کے لیے بیعت کرنا پڑتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اب جو وہ کہے اس کے ساتھ وعدہ کر لینا کہ ہر بات مانوں۔ کیا اب آپ کی بیعت کی جائے؟ ٹھیک ہے پیر جی۔ اس کے بعد خط کا اختتام ہوگا، والسلام، آپ کا دوست حمزہ یہ ادھر بک پر نام لکھا ہوا ہے تو نام نہیں لکھنا آپ نے، حمزہ یہ جو ہے وہ اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح نیچے آ جائیے، دوسرا خط جو ہے وہ سہیلی کے نام ہے جو آپ کو بھول چکی ہے۔ پچھلا دوست تھا اور یہ سہیلی ہے۔ سہیلی چونکہ مؤنث ہوتی ہے تو یہاں پر بوائز اور گرلس دونوں کو ہی وہی لکھنا ہوگا جو بک پر ہے، جو سہیلی کو ہے۔ امتحانی مرکز سے سٹارٹ ہوگا، ڈیٹ اسی طرح لکھی جائے گی 31 مئی 2020، پیاری سہیلی۔ اس کے بعد ندائیہ ہوگا اسی طرح، السلام علیکم، اس کے بعد پھر اسی طرح ندائیہ ہوگا۔ کہیے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، قوت حافظہ میں کمی تو نہیں آ گئی؟ اصل میں وہ اس کو بھول گئی ہے نا، اس لیے اس کو کہہ رہی قوت حافظہ، یادداشت، یاد کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے۔ کہتا ہے میرے وہم گمان بھی بنا تھا کہ آپ مجھے بھول جائیں گی۔ نئی جگہ پر نئی سہیلیاں بنائے بغیر چارہ نہیں ہوتا، یعنی گزارا نہیں چلتا، دوست بنانے ہی پڑتے ہیں۔ مگر ساتھ کھیلی سہیلی تو فراموش نہیں ہوتی، یعنی جو ساتھ کھیلتی رہی ہے، پرانی سہیلی ہے، اس کو اب بھول جانا، فراموش کر دینا، بھول جانا، یہ تو نہیں ہوتا۔ پرانے دوست بھلانے نہیں چاہیے۔ جس طرح آپ مجھے بھولی ہیں، کیا میں بھی آپ کو بھول جاؤں؟
اپنی امی جان سے پوچھ کر لکھیے گا کہ بھول جانا اچھا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا، تاکہ اسی کے مطابق میں بھی اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ میری امی اور بہن بھائی تو آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پرسوں ابا جان بھی پوچھ رہے تھے، کیا اب ہمیں یاد کرتے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے؟ میں جولائی کی تعطیلات میں امی جان کے ساتھ آ رہی ہوں، مل بیٹھیں گے تو شکووں کے دفتر کھلیں گے، یعنی بڑی شکایتیں ہیں ذہن میں، ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، جو تمہیں شکایتیں ہیں مجھ سے کرنا، جو مجھے ہیں آپ سے کریں گے۔ دوست ایک دوسرے سے شکایتیں شکوے گلے کرتے رہتے ہیں۔ آگے آخر پر ہے، امی اور ابا جان کو میرا سلام عرض کر دینا، اور چھوٹے بہن بھائی کو پیار۔ اس کے بعد خط کا اختتام ہوگا، والسلام ڈیش ہوگی، یعنی ختمہ ہوگا، آپ کی سہیلی حمزہ۔ یہ سہیلی کا جو نام ہے وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں ہم لکھیں گے۔ اب اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو خط ہے اس کے اندر مثلا یہ جو سہیلی کے نام خط ہے اس میں انہوں نے جو اوپر لکھا ہوا تھا امتحانی مرکز، اس کی جگہ پہ 28 سی وابڈا ٹاؤن حافظ آباد، یہ نہیں لکھیں گے ہم، صرف پیاری سہیلی۔ آگے ایمن لکھا ہوا تھا تو ایمن نہیں لکھیں گے، بس پیاری سہیلی اور ندائیہ ہوگا۔ اس کے بعد السلام علیکم ہوگا۔ بک پر السلام علیکم ساتھ ہی سہیلی کے سامنے ہی ہے، لیکن ہم اگلی لائن پر لکھیں گے، یہ پیٹرن ہے خط کا، اور اس کے بعد جس طرح اس کے پیراگراف بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ بھی کریں گے، اور خط جو ہے وہ پورا لکھیں گے، اور اینڈ پر والسلام آپ کی سہیلی۔ ادھر حمزہ یہ ہم نے لکھا ہے، لیکن بک کے اندر تحریم اقبال لکھا ہوا تھا، تو ہم بک کو فالو نہیں کریں گے ان چیزوں میں، یہ صرف خط جو ہے وہ ہم لیں گے کہ کیسے ہے، اور باقی اس کا پیٹرن جو ہے وہ بورڈ کے مطابق جو ہے وہ ہم بنائیں گے۔ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے چھوٹے بہن بھائی کو پیار، تو یہاں بک کے اندر لکھا ہوا تھا حنا اور ہدا کو پیار، تو نام جو ہے حنا، ہدا، نسرین، فاطمہ، عائشہ، یہ نام نہیں لکھیں گے اس کے اندر۔ اور دوسرا جو اوپر والا خط ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا سید بھائی السلام علیکم، تو ہم نے سید بھائی نہیں لکھا، کوئی بھی ملک صاحب، سید، کوئی بھی شیخ صاحب، یہ نہیں ہم نے لکھنا، پیارے دوست، بس السلام علیکم۔ دوست کوئی بھی ہوتا ہے، یہ جنرل بات ہے، تو ہم کوئی خاص باتیں جو اس میں نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح اس میں بھی لکھا ہوا تھا آپ کا دوست حمزہ، یہ ہم نے لکھا ہے، تو وہاں لکھا تھا رانا محمد اکرم، تو وہ نہیں ہم کریں گے۔ باقی جو خط ہے یہ والا سارا یہ خط جو ہے وہ ہم لکھیں گے، اور باقی اس کے اندر اگر کوئی نام ہے تو وہ ہم نام جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ نام کی اجازت ہمیں نہیں ہوتی۔ تو یہ بیٹا دو خطوط جو ہیں وہ آپ کو پڑھائے ہیں، اس کے بعد ایک خط اور ہوگا اور ایک درخواست ہوگی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور اس میں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کا جو امتحانی مرکز ہے اس کا پورے کا جو ہے وہ ہاف نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹ ہے اس کا ہاف نمبر ہے 0.5، یہ ایک نمبر ہو گیا۔ پیارے دوست اور ندائیہ ان کا 0.5 نمبر ہے، یعنی 1 نمبر ہے۔ اسی طرح السلام علیکم اور ندائیہ ان کا پورے کا ملا کے 0.5 + 0.5 1 نمبر ہے، یا 3 نمبر پورے ہو گئے، اور ایک نمبر پورا والسلام آپ کا دوست حمزہ، یہ اس پورے کا ایک نمبر ہے۔ اس میں سے کوئی گڑبڑ کریں گے، کوئی چیز چھوڑیں گے تو وہ اس کا نمبر کٹ جائے گا۔ باقی روٹتے ہو سے لے کر یہ پیر جی یہاں تک، اس کو کہتے ہیں نفس خط، نفس مضمون، یہ خط ہے جو آپ نے اس کو لکھا ہے، اس کے اندر کوئی بات لکھی ہے۔ اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں، ٹوٹل خط کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی آپ خلت لفظ ہے اس کو آپ غلط لکھیں گے، یا اگر کوئی اور لفظ جو ہے اس کو خوشامد کو غلط لکھیں گے، فطرت کو غلط لکھیں گے، ہم سطح غلط لکھیں گے، اونچ نیچ، لا حول ولا قوت، ان میں کوئی اگر گند ماریں گے، کوئی کٹنگ کریں گے، یا کوئی چیزیں چھوڑ جائیں گے، کم لکھیں گے، تو وہ پھر 6 میں سے آپ کو جتنے آپ نے غلطیاں کی اس حساب سے آپ کو نمبر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔
لہٰذا وہ آپ نے غلطیاں جو ہے وہ نہیں کرنی، خط کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اگلے خط کے اندر بھی اسی طرح جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے تاکہ غلطی کوئی نہ رہے، اور اچھی طرح یہ یاد کرنا ہے۔ یہ 10 نمبر کا خط جو ہے وہ بورڈ کے اندر آتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 10 میں سے 10 ہی لیں گے، اس میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ کٹوانے کی اور نمبر کٹوانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس خط کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اچھے طریقے سے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ جو لکھے گا، لکھنے سے یہ علم جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے اور اس کے اندر میری غلطی جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک بار ادھر سے نوٹ کر لیں آپ، دوسری بار آپ اس کو یاد کر کے زبانی لکھیں، پھر اس کو میچ کریں کہ میں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا، تو اس طرح یہ آپ کا خط جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو باقی انشاءاللہ اگلا خط جو ہے وہ اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے سلیبس کے اندر ہے، وہ بھی آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ چلے، امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔